پرانے زمانے کی بات ہے کہ ایک سلطنت میں ایک بوڑھا اور عقلمند شخص رہا کرتا تھا جس کا نام فہیم تھا۔ فہیم اپنی ذہانت، سمجھداری اور مسائل کے حل کے لیے مشہور تھا۔ لوگ دور دراز سے اپنے مسائل لے کر فہیم کے پاس آتے اور فہیم ان کے لیے ایسے حل نکالتا جو سب کے لیے فائدہ مند ہوتے۔ اس کی عقل اور دانائی نے اسے ہر دل عزیز بنا رکھا تھا۔ اسی سلطنت میں ایک انصاف پسند بادشاہ بھی حکومت کرتا تھا جس کے خزانے میں ایک پر اسرار قدیم صندوق موجود تھا۔ یہ صندوق نسلوں سے ہی شاہی خاندان میں منتقل ہوتا آ رہا تھا اور کہا جاتا تھا کہ اس کے اندر ایک عظیم راز چھپا ہوا ہے، لیکن صندوق کئی پیچیدہ تالوں سے بند تھا اور کوئی اسے کھولنے میں کامیاب نہیں رہا تھا۔ بادشاہ نے سلطنت کے تمام عالموں، جادوگروں اور یہاں تک کہ ماہر کاریگروں کو بلایا، لیکن کوئی بھی اس صندوق کو کھول نہ سکا۔ مایوس ہو کر بادشاہ نے اعلان کیا، جو بھی اس صندوق کو کھول کر اس کے راز کو ظاہر کرے گا اسے عزت، انعامات اور بہت سارا سونا دیا جائے گا۔ جب کسی سے بھی یہ ممکن نہ ہوا کہ وہ اس صندوق کو کھول پائے تو دربار کے ایک وزیر نے بادشاہ سے کہا، بادشاہ سلامت، میں نے ایک ایسے شخص کے بارے میں سنا ہے جس کا نام فہیم ہے۔ وہ اپنی عقل اور دانائی کے لیے بہت مشہور ہے۔ شاید وہ اس صندوق کو کھولنے میں ہماری کچھ مدد کر سکے۔ یہ سننا تھا کہ بادشاہ نے فوراً حکم دیا کہ فہیم کو اس دربار میں بلایا جائے۔ بس پھر کیا تھا، بادشاہ کے حکم کے مطابق اس کے ایک خاص سپاہی کو فہیم کے پاس بھیجا گیا۔ سپاہی فہیم کے گھر پہنچا اور ادب سے کہا، فہیم صاحب، بادشاہ سلامت نے آپ کو شاہی دربار میں بلایا ہے۔ وہ آپ کی دانائی کے بارے میں سن چکے ہیں اور ایک خاص مسئلے میں آپ کی مدد چاہتے ہیں۔ فہیم نے سپاہی کی بات غور سے سنی اور کہا، اگر میری عقل بادشاہ کی خدمت میں کام آ سکتی ہے تو یہ میرے لیے عزت کی بات ہوگی۔ فہیم بادشاہ کے دربار میں پہنچا اور عرض کی، بادشاہ سلامت، بتائیے میں آپ کی کیا خدمت کر سکتا ہوں؟ یہ سنتے ہی بادشاہ فہیم کو ایک گول کمرے میں لے گیا جہاں پہ ایک بہت بڑا صندوق رکھا گیا تھا۔ بادشاہ نے فہیم کو بتایا کہ آج دن تک اس صندوق کو کوئی بھی نہیں کھول سکا، اور اگر تم اس صندوق کو کھول دو تو یہ سلطنت کے لیے بہت فائدہ مند ہوگا، کیونکہ اس کے اندر بہت سے راز چھپے ہوئے ہیں۔ فہیم نے بادشاہ سے کہا، بادشاہ سلامت، میں اس صندوق کو کھولنے کی بھرپور کوشش کروں گا۔ یہ سنتے ہی بادشاہ نے مسکرا کر کہا، فہیم، تمہاری سمجھداری کے بارے میں بہت کچھ سن چکا ہوں۔ مجھے امید ہے تم اس صندوق کو کھولنے میں ضرور کامیاب ہو جاؤ گے۔ فہیم نے پوری رات بیٹھ کر صندوق کا بغور جائزہ لیا۔ وہ اس صندوق کے اوپر لکھی گئی عبارت کو بھی غور سے پڑھنے لگا اور اس کا بھرپور جائزہ لیا۔ عبارت میں لکھا تھا، حکمت اور خزانے کو کھولنے کے لیے اتحاد اور اتفاق کی ضرورت ہے۔ پوری رات صندوق کا بغور جائزہ کرنے کے بعد صبح جب فہیم بادشاہ کے دربار میں حاضر ہوا تو بادشاہ نے کہا، فہیم، بتاؤ تمہیں صندوق کھولنے کا کوئی حل ملا؟ تو فہیم نے جواب دیا، بادشاہ سلامت،
میں نے صندوق کو کھولنے کا حل نکال لیا ہے۔ یہ سنتے ہی بادشاہ بہت خوش ہوا اور اس نے تجسس میں فہیم سے پوچھا، فہیم تو بتاؤ وہ حل کیا ہے؟ فہیم نے کہا، آپ میرے ساتھ صندوق کے پاس آئیں، وہاں میں آپ کو اس کا حل بیان کرتا ہوں۔ یہ سنتے ہی تمام درباری اور بادشاہ فہیم کے ساتھ صندوق کے سامنے پہنچے۔ فہیم نے بادشاہ کو کہا، اس صندوق پر لکھی گئی عبارت کا میں نے بھرپور جائزہ لیا ہے۔ اس پر لکھا ہے حکمت اور خزانے کو کھولنے کے لیے اتحاد اور اتفاق کی ضرورت ہے، اور اس پر مختلف قسم کے نشانات بھی بنے ہوئے ہیں۔ تو فہیم نے کہا، بادشاہ سلامت، آپ اور آپ کے مشیر اور درباری اس صندوق پر بنے خاص نشانات پر اپنا ایک ایک ہاتھ رکھیں۔ فہیم کی بتائی ہوئی ہدایات کے عین مطابق درباریوں اور بادشاہ نے جیسے ہی صندوق پر ہاتھ رکھا تو صندوق کے تالے خود بخود کھلنے شروع ہو گئے، اور جیسے ہی صندوق کھلا تو سب حیرت سے ایک دوسرے کو دیکھنے لگے، کیونکہ صندوق کے اندر قیمتی نوادرات، ہیرے جواہرات اور پرانی اشیاء موجود تھیں جو شاہی تاریخ کا حصہ تھیں۔ ساتھ ہی صندوق میں سلطنت کے مختلف حصوں میں چھپے خزانوں کے نقشے بھی موجود تھے۔ یہ نقشے ان قدیم ذخائر کے تھے جو نسلوں سے چھپے ہوئے تھے اور اب سلطنت کی بھلائی کے لیے استعمال کیے جا سکتے تھے۔ بادشاہ نے خوشی سے فہیم سے کہا، فہیم، تم نے نہ صرف اس صندوق کو کھولا بلکہ سلطنت کی تاریخ اور دولت کو بھی ہمارے سامنے لایا ہے۔ تمہاری دانش مندی اور عاجزی نے آج ہمیں ایک عظیم خزانہ دیا ہے جس سے سلطنت کی بہت بھلائی ہوگی۔ اسی لیے میں تمہیں انعام میں کچھ ہیرے جواہرات اور سونا دینا چاہتا ہوں۔ یہ تمہاری عقل مندی اور دانش مندی کے لیے ایک چھوٹا سا تحفہ ہے۔ فہیم نے انعام لینے سے منع کیا اور مسکرا کر بادشاہ سے کہا کہ میں نے جو بھی کیا وہ انعام کے لیے نہیں کیا بلکہ اپنی سلطنت اور اپنی بادشاہ کی خوشی کے لیے کیا۔ یہ کہتے ہی فہیم وہاں سے چلا گیا، اور اب بھی فہیم کے پاس کافی سارے لوگ اپنے مسائل کو لے کر آتے ہیں، اور فہیم آج بھی ان لوگوں کی مسائل کو اسی طرح حل کرنے کی کوشش کرتا ہے جیسے وہ پہلے کیا کرتا تھا۔ تو دوستو، اس کہانی سے ہمیں سبق یہ ملتا ہے کہ حقیقی حکمت اور کامیابی اتحاد اور اتفاق میں ہی ہے۔ جب لوگ مل کر کام کرتے ہیں اور لڑائی جھگڑے سے دور رہتے ہیں تو دنیا کے سب سے بڑے راز بھی کھل سکتے ہیں اور سب کے لیے بھلائی ممکن ہو سکتی ہے۔ امید ہے آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔